پہلے اس کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ترغیب دی گئی کہ دیکھنا حج اللہ کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ کے لیے مت کرو، ورنہ یہ تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اب حاجی بھی اس انعام کو سوچے، اے اللہ گھر میں نے تیرے لیے چھوڑا، مال میں نے تیرے لیے خرچ کیا، موسم کی گرمی سردی کو میں نے تیرے لیے برداشت کیا، سمندر پار کی زندگی کو کون دیکھا کون نہیں دیکھا، میں نے تیرے بھروسے کے اوپر قدم اٹھایا۔ اگر نفس نے اس شور کو مچا دیا کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ میں نے حج کر لیا، اور دل کے اندر یہ ولولے شیطان ڈال دے کہ دیکھ تو بزرگ بن گیا، تو لوگ تو اپنی گھروں پہ اللہ کے گھر پہ آ گیا، تو یہ وہ جذبے ہوں گے جو مجھے اللہ کی نگاہ میں بھی دھتکار دیے جائیں گے اور بندوں کی نگاہوں میں بھی میں گر جاؤں گا، میرا عمل مردود قرار دیا جائے گا۔ اس لیے نیت یہ ہو کہ اے اللہ آپ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حق تو یہ تھا کہ میں ساری زندگی آپ کے در پہ پڑے رہتا اور آپ کے گھر کے اطراف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح چکر لگاتے رہتا، لیکن مالک آپ ہی نے اپنے کرم سے آسانی عطا فرمائی اور ایک بار کی حاضری کو اور 5 دن کے اس قیام کو اور اس میں عرفے کے دن کے گویا وقوف کو اور ٹھہر جانے کو اور بیت اللہ کی گویا طواف زیارت مناسک حج کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں کسی کو فریضہ بنایا کسی کو واجب بنایا، ان اعمال پر گویا یہ کہہ دیا کہ چلو ہمارا بندہ ہمارے گھر پر آیا اور ہم سے اپنے رشتے کو جوڑ کر گیا۔ تو آدمی ان چیزوں کی ساری حسرتوں اور عزتوں کو اپنی زندگی میں لے کر وہاں پر پہنچے، اور جب پہنچے تو اب اس راستے کے اندر اب یہ ڈوب جائے اللہ کے گھر کے آداب میں کہ اب اور کوئی غیر کا تذکرہ میری زبان پر نہیں رہے گا۔ خود اللہ نے اپنے بندے کو سلیقہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھلایا کہ دیکھو جب حدود میقات سے گزر جاؤ، جہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے گھر کے شاہی آداب یہ ہیں، اپنے عاملے میں اب احرام کے پیچھے کپڑوں میں آ جاؤ اور گویا بالکل اپنی زندگی کے اوپر آ جاؤ کہ اے مولا آپ جس سادگی میں دیکھنا چاہتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اب وہ 2 کپڑوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال لے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا سر کھلا ہوا ہے، اس کی زندگی خاص اور گرد و غبار میں ڈوب رہی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بے دستپا بنا کے چل رہا ہے، اس بنیاد پہ کہ اے مولا میں فقیر ہوں آپ غنی ہیں، میں غنی کی چوکٹ پہ فقیر جا رہا ہے، اپنے کرم سے اس کی فقیری کو قبول فرما لے۔ تو جو آدمی جتنا اپنی زندگی کو گمنام اور سیدھی سادی بنا کر چلے گا اور اللہ اپنی قدرت سے اس کی زندگی کو نوازیں گے، وہاں سے اللہ نے ہمارے گول بھی بدل دیے۔ اب گھر کے بول کیا اور مکان کے بول کیا اور بیوی بچوں کے بول کیا اور اپنی چیزوں کے تذکرے کیا، ارے اب تو تم چاہے عربی ہو اجمی ہو، تمہاری زبان اردو ہو انگریزی ہو تیلگو ہو ہندی ہو کنڑی ہو ملیالم ہو، جو تمہاری زبان ہو، اب اپنی اپنی زبانوں سے بھی دستبردار ہو جاؤ، اپنے تذکروں سے بھی دستبردار ہو جاؤ۔ اب تمہارا سب سے بڑا ذکر یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک وشریک لک۔ اب بندہ بس اللہ کی قدرت کو، اس کی توحید کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو بیان کرتا رہے اور یہ کہے کہ بس غلام حاضر ہے، اے اللہ آپ اپنے کرم سے غلام کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اور اب اہل حق پر اور علماء امت پر جن کی سوانح موجود ہیں اور جن کے سفر نامے حجاز لکھے ہوئے ہیں، ان کے واقعات میں تو یہ آتا ہے احرام پہننے کا ارادہ کیا تو بدن میں کپکپاہٹ طاری ہوئی اور لبیک کہنے لگے تو ایسا معلوم ہوا جیسے بیٹھنے والی مجلس کو بھی بھول گئے، مدتوں کے اندر ان کو ہوش آیا اور کہنے لگے حضرت کیا حال ہو گیا؟ تو فرمایا اس دربار میں پہنچنے کا وقت آیا جہاں پہ شاہ و غزہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اب معلوم نہیں وہاں میں قبول کیا جاؤں گا یا دھتکار دیا جاؤں گا، اس لیے میں گھبرا رہا ہوں کہ اس احرام کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تو احرام پہنا کر اور احرام بندوا کر اللہ پاک نے اپنے بندے کا راستہ بتلا دیا کہ دیکھ جیسے تو دنیا سے گزرے گا تو چند کپڑوں کے کفن میں آئے گا، اب یہ زندگی کا زندہ کفن ہے تاکہ تو اپنی زندگی کو سوچ لے اور اپنے انجام کو غور کر لے اور گناہوں سے پاکیزگی کے ساتھ ہمارے گھر کی طرف قدم بڑھا لے۔ اور جب آدمی میقات سے ان حدود کے ساتھ چل رہا ہے تو ابھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی کبریائی کے ساتھ پہنچے، اس مقام کے جیسے جیسے قریب پہنچے اب اس کی زندگی سوچے کہ اے اللہ آپ مجھے وہاں پہنچا رہے ہیں جہاں کبھی آپ کے محبوب انبیاء پھرا کرتے تھے۔ وہ مطاف جس پہ طواف ہوتا ہے، مورخین لکھتے ہیں اور محققین بتلاتے ہیں کہ مطاف کا وہ قریبی حصہ جو بیت اللہ کے اطراف کا ہے اس میں 70 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ان کی قبریں اسی کے اندر بن گئی، اس کے بائے میں وہ اپنے آپ کو دفنا گئے۔ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی قبریں انہی کے اندر بنی کعبۃ اللہ کے پائے میں، اور وہ علاقے کے اندر مدفون ہے۔ کسی کو محراب حکیم کے نیچے بتلایا گیا، کسی کو مطاف میں بتلایا گیا،
تو آدمی سوچے کہ اللہ یہاں انبیاء کے قدم پڑے، یہاں انبیاء اپنی محنتوں کے بعد اپنی قربانیوں کا خزانہ اللہ کی بارگاہ کے پر لے آئے اور اس کے بعد اس کی نفی کی کہ اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہم تو جو کچھ تیرا حق ادا کرنا تھا نہیں کر سکے، ایسی جگہ میں اپنی غفلتوں کی پوٹلی لے کے پہنچ رہا ہوں اور ایسی جگہ میں اپنی گویا گناہوں کی پوٹلی لے کر پہنچ رہا ہوں، تو آدمی اپنی جگہ کے اوپر اس پہ کپکپاہٹ ہو، اس پہ حیبت ہو۔ یوں فرمایا کہ جو بیت اللہ کو دیکھتا ہے کہاں پر جو یہ اللہ سے مانتا ہے اللہ ادا کرتے ہیں۔ اب ساری نیت کی ہدایت کی، اپنے نبی کی محبوب امت کی حفاظت کی، ان کی مغفرت اور ان کی راحتوں کی، اپنے گھر کی ہدایت اور اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے عورتوں کے سنورنے اور ایمانی زندگی سے مزین ہونے کی، پھر اپنی دنیا کی حاجات کی اور اپنی آخرت کی ضرورتوں کی، ان ساری تمناؤں کو اپنے سینے میں بھر کر اور پوری کپکپاہٹ کے ساتھ ایک ترستے غلام کو بہتے ہوئے آنسوؤں کے سودے کے ساتھ اپنے آنکھوں کو گویا آنسوؤں کا غسل دیتے ہوئے اپنے مولا کے پاک بارگاہ کو دیکھتے ہوئے کہ مولا بس آج کے بعد اپنے در سے چھٹکار کر دے اور اس سے میری زندگی کو اب غافل مت کر دے۔ ان تمناؤں کے ساتھ بیت اللہ کے قریب پہنچنا، اور پھر جب کوئی رہبر یا آج پہلے سے حج کرنے والا ہمارے ساتھ کوئی وہاں کا مقیم موجود ہو تو اس سے بتلا کر کہ بھئی ایسے دروازے سے لے چلو کہ ہم بعد ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر قدم کو تھام کر اللہ کے گھر کی عظمت اور احترام کو سامنے رکھ کر چلیں گے، اور جب اللہ کا گھر قریب آ جائے تو کسی مقام پہ کہہ دینا کہ یہاں سے دکھ رہا ہے۔ تو ان ساری اپنی ندامتوں کو اور اپنی توبہ کو اور اپنی غفلتوں پر شرمساری کو اور اپنی عطاؤں کے اور کچھ مانگنا ہے، یہ وہ در ہے کہ جس شہنشاہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر مخلوق سے مانگو تو مانگنے سے خفا ہوتی ہے، اور یہ خالق کا در ہے جہاں نہیں مانگنے سے وہ خفا ہوتے ہیں اور مانگنے پر وہ عطاؤں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اب آدمی اس گھر کے پاس اپنی نگاہ اٹھائے اور عظمتوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو دیکھ کر جی بھر کے مانگے۔ جب مانگنے سے ایک سینہ سیراب ہو اور دل کو تسکین ہو تو پھر ادب کے ساتھ آگے بڑھے اور قرینے کے ساتھ پھر وہاں پر حجر اسود پہ پہنچے۔ اب حجر اسود وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، یہ بلکہ دور سے حجر اسود کو اشارہ کر کر اپنے ہاتھی کو بوسہ لے لیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اپنی ہتھیلی کو اس کے بالمقابل کیا، اس لیے کہ اس ہجوم میں اور حج کے موسم میں حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی آسان کام بھی نہیں اور اس کی زبردستی شوق کرنا کوئی اچھی چیز بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب ازدحام کثیر ہو تو ایک تو جان کو اپنے خطرے میں ڈالے کہ پیچھے جانے کا اور اس کے اندر آدمی کے آگے پیچھے ہو جانے کا امکان، تو اب اس میں اس کا خوشبو اور خضوع ختم ہو جائے گا، اور نہیں زبردست ہے تو جیسے بیسیوں اسے دھکے دے رہے اسے بیسیوں کو دھکے دینا پڑے گا، تو دوسروں کو دھکا دینا حرام ہے اور بوسہ دینا مسنون ہے۔ لہذا ایک سنت کام کی تکمیل کے لیے میں اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچاؤں، اپنے جذبے صبر کو تھام لے، اپنی کیفیت کو لگام لگا لے، اور دور سے جیسے لاکھوں حاجی اس وقت اس کو اشارہ کرتے ہیں جس کا نام استلام ہے، تو یہ بھی اس کو اشارہ کر کر بیت اللہ کا طواف شروع کرے۔ حدیث پاک میں آتا کہ جس نے حجر اسود کو اشارہ کر دیا یا حجر اسود کا بوسہ لے لیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔